بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا ویلاگ کر رہا ہوں بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، اور وہ ہے جو بھارت کے اندر جو ان کو ملٹری چیلنجز جو ان کو پیش آ رہے ہیں، انڈین ملٹری چیلنجز. ٹھیک ہے، اور اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، زیادہ اس کے اوپر دیر میں بات نہیں کروں گا. بڑی پریسائز اور بڑی سمرائز اسٹیٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے ایک کلیئرٹی ہو جائے گی آپ لوگوں کو کہ جی اس وقت انڈیا جو ہے وہ کن سیریس قسم کے ملٹری چیلنجز سے جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. اور جو ایک وہ ساؤتھ ایشیا میں یا ایک چائنا کی کنٹینمنٹ کے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف وہ ایک جو اپنے ملٹری مسل دکھانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ، وہ کس حد تک فیک ہیں اور کس حد تک وہ اپنے لوگوں کو بھی چیٹ کیا جا رہا ہے ان کے کہ جی وہ بڑی ایک ملٹری پاور ہے انڈیا، اور انڈیا جو ہے چیلنج کر رہا ہے. انڈیا جو ایک پوزیشن ہے کہ جی ملٹری چیلنج کر سکتا ہے وہ چائنا کو بھی اور پاکستان کو بھی. تو میں تھوڑی سی آپ کو ایک بریف سی اس کی پکچر دکھاؤں گا. جو سب سے بڑا ڈائلاما اس وقت اگر آپ دیکھیں نا بھارت کے لیے، تو انڈیا کے لیے، ان کی ملٹری کے لیے، وہ ٹو فرنٹ وار سینیریو ہے. ایک طرف چائنا ہے جس میں آپ دیکھیں تو ان کا ساری جو نارتھ اور ویسٹ، اور اس میں کافی ساری جو ان کی ملٹری ہے انگیجڈ ہیں ٹورڈز چائنا. چائنا از اے ایمرجنگ گلوبل ملٹری پاور، اور نیوکلیئر کلب کا بھی ممبر ہے. اور چائنا کے ساتھ ہسٹری کے اندر بہت زیادہ ان کی ایسکیلیشنز اور ملٹری اسٹینڈ آف اور اسکرمشز اور وارز اور بیٹلز ہوئی ہیں آپس میں. اور بہت سارے ایریا جو ہے چائنا نے اپنا جو ہے ان سے لے لیا، اور انڈینز اس پہ بھی بہت زیادہ لوز کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی لداخ میں اور گیلوان ویلی کے اندر ان کا ایک اسٹینڈ آف ہوا. تو اس طرح دیکھیں تو ایک طرف چائنا اور دوسری طرف پھر پاکستان بھی نیوکلیئر کلب کا ممبر ہے، اور بڑی ایک کنونشنلسٹ کی اپنی فورس ہے. اور جتنے بھی انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف ہوئے ہیں، پاکستان نے الحمدللہ اس کے اندر بڑا وکٹوریس ہو کے باہر نکلا ہے. تو ٹو فرنٹ وار سینیریو میں جب ہم دیکھیں تو انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا، ان کیس آف اینی میجر کانفلکٹ ود پاکستان اور ود چائنا، تو اس کو یہ ایک ڈائلما اس کو فیس کرنا پڑے گا. اور دونوں جو پاورز ہیں پاکستان اور چائنا، ان کو فیس کرنے کے لیے انڈیا کو ایک اسپیسیفک ایریا اور ایک اسپیسیفک جو ٹیکنالوجی اور ویپنز اور ایئر فورس وہ چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے اس وقت بہت بڑا ایک یہ ان کا، بیکاز اس کے اندر پھر فورس ریشو جو ہے ان کی آرم فورسز کی، وہ اس میں بھی بہت زیادہ اس میں کمی آ جائے گی. اور اسی طریقے سے ان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی ڈسپیٹ ہو جائے گی. باقی جو وار مشینری ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے، وہ ڈسپیٹ ہوں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس ڈائلاما کو جو انڈین جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ پرابیبلی اتنا سیریس نہیں لیتے اس کو، یا اس کے اوپر اتنی وہ برین اسٹارمنگ نہیں کرتے. بیکاز دونوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، جو انڈیا ہے وہ بالکل جو ایک اچھے پیسفل جو ریلیشنز ہیں یا پیسفل جو ایٹماسفیئر ہے درمیان میں، وہ نہیں رکھنا چاہتا، اور کنفرنٹیشن موڈ میں ہے چائنا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. تو اس پوائنٹ آف ویو میں بات کروں گے، یہ ٹو فرنٹ وار سینیریو بہت زیادہ ایک سیریس ایشو ہے انڈیا کے لیے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش والا بارڈر بھی جو ہے وہ بھی کافی، بنگلہ دیش کے اندر بھی انڈین انوالومنٹ، اور اس کی وجہ سے شیخ حسینہ کے جانے کے بعد وہاں پہ بھی جو پرو انڈیا گورنمنٹ تو نہیں رہی ابھی، وہاں پہ ایک انڈیپینڈنس گورنمنٹ ہے. ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، ان کی اپنی انٹیگریٹی ہے، ان کی اپنی سوورینٹی کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی. تو وہاں پہ بھی ان کے لیے پھر ایک نیا ڈائلیما آنا ہے. تو یہ بلکہ 2.5 فرنٹ وار سینیریو کی ہم بات کریں گے، یا 3 فرنٹ وار سینیریو کی بات کریں گے. تو ایک مشکل صورتحال ہے بھارت کے لیے. اس کے بعد دوسری اگر ہم دیکھیں تو جو ان کے لیے ملٹری چیلنجز ہیں، وہ انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ انہوں نے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ITC کہہ رہے ہیں. پہلے انڈیا کے اندر ایک اسٹرکچر تھا جس کے اندر ڈفرنٹ کمانڈس تھی، نردرن کمانڈ، ویسٹرن کمانڈ، سینٹرل کمانڈ، ایسٹرن کمانڈ، سدرن کمانڈ کے، جو اس کے اندر آرمی، صرف اور صرف آرمی کے ایلیمنٹس ہوتے تھے ہر کمانڈ کے اندر. اسی طریقے سے ایئر فورس کی اپنی کمانڈس تھیں، وہ بھی ویسٹرن ایئر کمانڈ، سدرن ایئر کمانڈ، ایسٹرن ایئر کمانڈ، اور اسی طریقے سے پھر نیوی کی اپنی کمانڈس تھیں. تو تمام جو یہ کمانڈس تھی، آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ اپنا اپنے ڈومین میں، اپنے ایریا میں کام کر رہی تھیں، اور ان کے اپنے آفیسرز، اپنے جو سروسز کے آفیسر، وہ ان کا کمانڈ. ابھی انہوں نے جوائنٹنس کے لیے انڈین نے نیا کانسیپٹ لے کے کہ انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ ITC لے کے آئے، جس کے اندر ایک کمانڈ جو بنے گی، لیٹس سے کہ جی وہ ویسٹرن کمانڈ ہے، تو ویسٹرن کمانڈ کے اندر آرمی،
ایئر فورس کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوں گے، اور ان کو ایک جو جنرل آفیسر ہے آرمی کا وہ ان کو کمانڈ کرے گا. سو ایئر فورس کے بھی سارے ایسٹ انڈر ون کمانڈ انہوں نے رکھ دیا ہے. سو اس کو اگر دیکھیں اس کانسیپٹ کو، تو یہ کانسیپٹ ابھی تک میچور نہیں ہو رہا ان سے، اور اس کے اندر ابھی تک بہت زیادہ ہکپس ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. ایئر فورس جو انڈین ایئر فورس ہے اس کی ریزرویشنز ہیں ود ریگارڈس ٹو دس انٹیگریٹڈ تھیٹر کمانڈ. ایئر فورس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی ان کے جو ایئر ایسٹس ہیں وہ ڈسپیٹ ہو جائیں گے، مختلف کمانڈس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، اور وہ جدھر پنچ چاہیے ہوگا ایک فورس کا، ایئر فورس کا، وہ اویلیبل نہیں ہوگا. اور ان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. دونوں سروسز کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک نارمز ہیں آپریٹ کرنے کے، پروسیجرز ہیں. تو وہ ایک کمانڈ کے اندر لانے سے یہ ان کے بہت زیادہ ہکپس ہیں، تو ابھی تک یہ سکسیس نہیں ہو سکی. آن دا ادر ہینڈ چائنا کو ہم دیکھیں تو انہوں نے WZC بنا دیا ہے، جس کو وار زون کانسیپٹ بھی وہ کہتے ہیں. وار زون کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ جو انڈیا کو ان کی کمانڈ ڈیل کر رہی ہے وہ ویسٹرن تھیٹر کمانڈ ہے، WTC. وہ اتنی پراپرلی مینجڈ، اچھی مینجڈ کمانڈ ہے، وہ جو ان کو تبت کو بھی دیکھ رہی ہے اور انڈین بارڈر کو بھی دیکھتی ہے، اور سب سے بڑی کمانڈ ہے چائنا کی. دے آر بیسیکلی ایکسپرٹ ٹو فائٹ ان دا ماؤنٹین ایریا، اور وہ ماؤنٹینس کا ان کے پاس اکوپمنٹ بھی اکارڈنگلی اسی طریقے کا ان کے پاس ویپن ہے، اسی طریقے کے ساتھ ان کی ریپڈ موبلائزیشن اسٹرکچر ان کا بنا ہوا ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ ان کے پاس جو ہائی ٹیک جو ہے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ ایئر پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ گراؤنڈ کے پلیٹ فارمز ہیں، تو وہ پوری کا پوری ایک کمانڈ کو انہوں نے دیا، اور یہ بہت میچور ہو چکی ہے کانسیپٹ ہے جو چائنا کا وار زون کانسیپٹ ہے. تو اس کو بیٹ کرنے کے لیے انڈیا کے پاس اس وقت دے ہیو بڑی ایک مشکلات ہیں ان کو اسٹریٹجیکلی اور آپریشنلی انڈینز فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ فیوچر بیٹلز بھی جوائنٹنس کی ہے. ایئر فورس، نیوی، آرمی، انہوں نے مل کے جنگ لڑنی ہوتی ہے، سینرجی ہوتی ہے تینوں فورسوں میں. تو انڈیا کے اندر ابھی تک آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ان کا وار جوائنٹ ڈاکٹرین ہے، جس کو انٹیگریٹڈ جوائنٹ ڈاکٹرین کرتی ہے، وار فائٹنگ ڈاکٹرین ہوتی ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں تمام سروسز کو ایک ڈاکومنٹ ہے جو کو سروسز کو اس کو دیکھتی ہیں، اور اس کے مطابق تینوں سروسز نے، ایئر فورس، نیوی اور آرمی اور اسپیشل فورسز، انہوں نے ایک وار فائٹنگ ڈاکٹرین کے تحت انہوں نے لڑنا ہوتا ہے، اس میں کانسیپٹ دیا ہوتا ہے. ابھی تک ان کا یہ بھی فائنل نہیں ہوا. تو ان دا ایبسنس آف اے جوائنٹ وار فائٹنگ ڈاکٹرین، کیسے کل اگر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے چائنا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو ان کی جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ حد تک وہ جو ہے اس میں مارجنلائز ہو جائے گی اور اس میں افیکٹ ہوگی. اور بڑا اس وقت جو چیلنج فیس کیا جا رہا ہے انڈین فورسز کے اندر کہ جی ان کے پاس شارٹیج ہے بہت زیادہ مین پاور کی اور آفیسرس کی. پیپل آر ناٹ جوائننگ دی آرمڈ فورسز ڈیو ٹو دی سرٹن فیکٹرس. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، لوگ نہیں جوائن کر رہے جو انڈین آرم فورسز کو. ان کی اوور اسٹریچ ڈپلائمنٹ ہے. انڈین فورسز کی جو انگیجمنٹ ہے ان دی لو انٹینسٹی کانفلکٹس، اس میں کشمیر کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے اگینسٹ دی مجاہدین، نارتھ ایسٹ کے اندر انسرجنسیز چل رہی ہیں، پنجاب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ انسرجنسی کے اندر بہت زیادہ جو فوجی ہیں ان کے انوالو ہیں، اور ان کی وہاں پہ ڈپلائمنٹس ہیں، کیجولٹیز ہو رہی ہیں. اس بات کے اوپر وہ جو جوائننگ ہے آرمی کی بہت کم ہو گئی ہے. ایک اسٹیٹسٹکس ہے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ اس وقت ان کی شارٹیج ہے مین پاور کی جو آرمی کے اندر ہے. اور اگر آفیسرز کی بات کریں تو تقریباً 16 to 18% شارٹیج آف آفیسرز ہے انڈین آرمی کے اندر. اور 50,538 جو ان کی سینکشن اسٹرینتھ ہے اس کے مقابلے میں تقریباً 45,095 آفیسرز ان کے پاس ہیں. سو تقریباً آپ دیکھیں تو 16% شارٹیج آفیسرز کی، اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل ڈیفیشنسی ہے جو کہ ایک فائٹنگ جو فوج ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ڈیزائن کرنے کے لیے. اس کے بعد یونائٹڈ سروس انڈیا ہے، ان کا انسٹیٹیوٹ ہے USI اس کو کہتے ہیں. اس کی ریسرچ آئی ہوئی ہے کہ جی انڈین فوج میں جو مورائل ہے لوگوں کا بہت زیادہ گرا ہوا ہے. اور تقریباً ان کی جو یہ USI کا ہے، یہ انڈین اپنی ان کی انسٹیٹیوٹ ہے جس نے یہ سروے کیا ہے، ریسرچ کیا ہے. اور ان کی ریسرچ کے مطابق تقریباً 50% آف انڈین سولجرز جو ہے وہ دے آر انڈر اسٹریس.
اور اس اسٹریس کا پھر آؤٹ کم کیا ہو رہا ہے کہ جی سوسائڈس ہو رہے ہیں اور فریکٹیسائڈ کلنگ از بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جوان ہے، اس کو اگر کوئی انوائرمنٹس مختلف ہیں تو وہ پہلے اپنے سینئر کو شوٹ کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی شوٹ کرتا ہے، یا اپنے جو نیکسٹ جو بھی اس کے ساتھ کلیگ ہے اس کو شوٹ کر دے گا. تو اس طرح کی جو سوسائڈ اور فریکٹیسائڈ کلنگ ہے یہ انڈین آرم فورسز کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ وہی ہے، ان کے اپنا انسٹیٹیوٹ جو ہے USI کی سروے کے مطابق اراؤنڈ 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت انڈر سٹریس جو ہیں، اور وہ مین جو ریزن اس کی جو سٹریس کی وہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی ان کا مورال بہت ڈاؤن ہے، میل ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے سینئرس کا. اس کے بعد کاسٹ کا بہت بڑا ایشوز ہے کہ جی لو کاسٹ، ڈیلٹس، مسلم، کرسچن، سکھس اور گورکھاز، یہ ساری جو کاسٹ ہے، یہ کمیونٹیز ہیں، یہ سارے انڈین آرمی کے اندر ہیں، تو ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے ان کو. کچھ سپیریئر ہیں، کچھ لو لیول کے ہیں. سب اسٹینڈرڈ فوڈ کی بہت زیادہ وہاں پہ ایشوز ہیں. سب اسٹینڈرڈ فوڈ جو ان کے جوانوں کو اور ان کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، نیپوٹزم کہا جاتا ہے جی کہ بلیو آئیڈ اپنے ہیں، کسی کو فیور کی جاتی ہے، کسی کو نہیں فیور کی جاتی. کرپشن جو ہے اس کے بہت زیادہ اسکینڈلس، بہت زیادہ ایشوز آ رہی ہیں، اور جو مس ٹریٹمنٹ ہے سینئر کو. تو یہ ساری فائنڈنگز جو ہیں جو بیسیکلی یہ ان کی اپنی ہیں، اور اس کو کور کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ریمیڈیل میئرز جو انڈین آرمی نے اور انڈین جو ڈیفنس سروسز فورسز ہیں انہوں نے لیے. نیشنل ٹیلی مینٹل ہیلتھ لائن پروگرام ایک شروع کیا انہوں نے، جس کے اوپر وہ لوگوں کی سائیکوپیتھ جو ہے وہ ایک ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کو مورال ہائی کرنے کے لیے، یا ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کیے جاتے ہیں تھرو سائیکیٹرسٹ ان کے تھرو. اس کے بعد مانسیت سہایتا ہیلپ لائن ہے، یہ بھی انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کو جو ڈپریشن میں اور جو انڈر سٹریس ہیں فوجی، ان کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے. اس کے بعد ڈپلوائمنٹ آف کوالیفائڈ کاؤنسلرس اور ریلیجیس ٹیچرز یونٹس کے اندر، جو ان کی بیسک یونٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے پوسٹنگ کی ہوئی ہے تاکہ نا لوگوں کو یہ کاؤنسلنگ کر سکیں اس طرح کے لوگ فوجیوں کی جو کہ اسٹریس میں ہیں اور اس کے اندر ڈیورس میں ہیں اور انڈر لاٹ آف پریشر ہیں ڈیو ٹو دی انوائرمنٹس. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے بعد اگر ہم ان کی ایئر فورس کی طرف جائیں تو سب سے بڑا جو ڈائلاما ہے، یا ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی جو ان کی ایشو ہے اس وقت وہ ایئر اسکواڈرنس کی کمی ہے. آؤٹ آف 42 سینکشنڈ ایئر اسکواڈرنز ان کے پاس اس وقت جو آپریشن ہے تقریباً 31 ہیں ایئر اسکواڈرن. سو بڑی کرٹیکل ڈیفیشنسی ہیں جہازوں کی ان کے پاس، اسکواڈرنس کی، فائٹنگ اسکواڈرنس کی، جس کے اندر ان کے فائٹر جہاز ہوتے ہیں. تو اس کو اگر دیکھیں تو اتنی کرٹیکل ڈیفیشنسی کو دیکھ کے، اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں 2 فرنٹ وار سینیریو اور 3 فرنٹ وار سینیریو، اور اس نے چائنا کو بھی فیس کرنا ہے، پاکستان کو بھی فیس کرنا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینڈ ابھی بنگلہ دیش بھی ایک اس میں سوورینٹی آئی ہے. تو اس طرح کا دیکھا جائے تو یہ جو ایئر اسکواڈرنس کی جو کرٹیکل ڈیفیشنسی ہے یہ ابھی کوئی پورے ہونے کو نہیں ہے. 30 جہاز ایئر کرافٹ انہوں نے لانچ کیا، وہ بھی آلموسٹ فیلئر، اور ابھی اس کے بعد پھر انہوں نے باہر سے جو امپورٹ کیے ہیں رافیلز لیے ہیں. تو پھر بھی اس وقت انڈین ایئر فورس کے اندر جو اسکواڈرنس کی کرٹیکل ڈیفیشنسی، یہ بھی ایک بہت بڑا ان کی ڈیفنس کو چیلنج ہے، اور ڈیز ٹو کم پروبیبلی یہ چیلنج ان کا بڑھتا جائے گا اور یہ ایک بڑا ایک گیپ آتا جائے گا ایئر اسکواڈرن. تو یہ ایک سمرائزڈ فارم میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کہ انڈین جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو جو اس وقت جو چیلنجز جو ہے وہ فیس کیا جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا.